اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 41۔ آیت نمبر 41 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑے مگر وہ اس سے بدک جاتے ہیں۔ آیت نمبر 42 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہہ دو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی راہ عرش کے مالک تک پہنچنے کے نکال لیتے۔ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود رہتے جیسا کہ دوسرے لوگ مشرکاں کہتے تو ضرور لوگ کوئی راہ تلاش کر لیتے تھے تو عرش تک جاتی، عرش کے مالک تک جاتی۔ آیت نمبر 43 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ تو پاک ہے اور بالاتر ہے اس سے جو یہ بکواس کرتے ہیں اور بہت زیادہ برتر ہے اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 44 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اس کی تسبیح یعنی پاکی بیان تمام آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کرتے ہیں، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں سب، اور مخلوقات میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی تعریف کے ساتھ پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 45 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تم میں اور ان لوگوں میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں حجاب حائل کر دیتے ہیں، حجاب ڈالتے ہیں، پردہ ڈال دیتے ہیں۔ آیت نمبر 46 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر ایک پردہ ڈال رکھا ہے کہ اس کو نہ سمجھے اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے دیے ہیں، یعنی جیسے ڈٹے لگا لیے ہیں بولتے ویسا۔ اور جب تم قرآن میں صرف اپنے رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ لوگ نفرت کرتے ہوئے پیٹھ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ آیت نمبر 47 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کس نیت سے سنتے ہیں جب تمہاری طرف سے کان لگاتے ہیں اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب یہ ظلم کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 48 میں اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو کہ انہوں نے کس کس طرح کی باتیں تمہارے بارے میں بنائی ہے، سو یہ گمراہ ہو گئے تو راستہ نہیں پا سکتے۔ آیت نمبر 49 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے، جب ختم ہو جائیں گے پورے کو تو کیا ہم پھر سے واپس پیدا کیے جائیں گے بول کے۔ آیت نمبر 50 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہہ دو تم چاہے پتھر ہو جاؤ یا لوہا۔ آیت نمبر 51 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا اور کوئی چیز جو تمہارے نزدیک بہت ہی بعید اور ناممکن ہو، جھٹ کہیں گے بھلا ہمیں دوبارہ کون جلائے گا، یعنی زندہ کرے گا۔ کہہ دو کہ وہی جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا، تو تعجب سے تمہارے آگے سر ہلائیں گے اور کہیں گے ایسا کب ہوگا، کہہ دو کہ امید ہے کہ جلد ہوگا۔ آیت نمبر 52 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جس روز وہ تم کو پکارے گا تو تم تعمیل حکم کرو گے اس کی تعریف کرتے ہوئے اور خیال کرو گے کہ تم دنیا میں بہت کم رہے تھے۔ آیت نمبر 53 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ ایسی بات کہا کرے جو اچھی ہو، کیونکہ شیطان ان میں فساد ڈلواتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ آیت نمبر 54 میں اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے، اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تم کو عذاب دے، اور ہم نے تم کو داروغہ بنا کر نہیں بھیجا۔ آیت نمبر 55 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور تمہارا رب ان سے خوب واقف ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور ہم نے بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے، یعنی سپیورٹی دی ہے، اور داؤد کو زبور دی تھی، داؤد علیہ السلام کو زبور دی تھی، کتاب، آسمانی کتاب۔ آیت نمبر 56 میں اللہ پاک فرماتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ جن کو تم خدا کے سوا خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ، سو وہ نہ تم سے تکلیف دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ بدلنے کا۔ آیت نمبر 57 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ لوگ جن کو مشرکین پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب تک پہنچنے کے لیے ذریعہ تلاش کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے زیادہ قریب ہو اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تمہارا رب کا عذاب ڈرنے ہی کی چیز ہے۔
آیت نمبر 58 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ایسی کوئی بستی نہیں جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اس کو سخت عذاب نہ دیں، یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 59 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم نے اپنی خاص نشانیاں بھیجنا صرف اس لیے بند کر دیا ہے کہ اگلے لوگوں نے اس کی تکذیب کی، اور ہم نے سمود کو اونٹنی دی تھی جو نصرت کا ذریعہ تھی تو انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اور ہم تو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں اور ہم جو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں تو ڈرانے کے لیے۔ آیت نمبر 60 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا رب تمام لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور جو نظارہ ہم نے تم کو دکھلایا ہے اور وہ مذموم درخت کا ذکر قرآن میں ہے محض لوگوں کے امتحان کے لیے، اور ہم ان کو ڈراتے ہیں تو ان کو اس سے بڑی سرکشی پیدا ہوتی ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔